ہمیں حکومت کو سنبھالے 4 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک مخلوط حکومت ہے جو کہ پاکستان بھر کی نمائندہ سیاسی پارٹیوں پر مشتمل ہے۔ جب ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور مجھے میرے قائد میاں نواز شریف، آپ نے اور باقی جو ہماری اتحادی پارٹیوں کے زعماء نے مجھے اس مقصد کے لیے منتخب کیا، تو مجھے اندازہ تھا صورتحال کی ترشی کی، سختی کی اور معاشی تباہی کی، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور معاملات کو، ذمہ داری کو قبول کیا۔ اس نیت کے ساتھ کہ ہم مل کر پاکستان کو اس معاشی تباہی سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے، باقی نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس میں حصہ بقدر جسہ سب پارٹیوں کا اس حکومت میں حصہ ہے، اور ہم نے مل کر ذمہ داری نبھانے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا، مگر جسے کہتے ہیں کہ سر مڈاتے اولے پڑے۔ دنیا میں تیل اور پٹرول کی قیمتیں اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، $120 فی بیرل سے بھی کراس کر گئی تھی، جو کہ پچھلی دہائیوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی جب کبھی دنیا میں کوئی کرائسس آیا تو $80، $90، $100، 105، مگر یہ $120 سے بھی کراس کر گئی۔ دوسری طرف جانے والوں نے ہمارے لیے ایک گڑھا کھود دیا تھا، تاکہ جسے کہتے ہیں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یعنی دنیا میں آسمان سے قیمتیں باتیں کر رہی ہوں، اور اس پاکستان کی بدترین کرپٹ اور نااہل انکمپٹنٹ حکومت نے اپنے 3.5 پونے 4 سالوں میں تو اس ملک کے اندر ایک دھیلے کی بھی رتی برابر بھی عام آدمی کو اس کی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن جانے سے پہلے جب ان کو ان کا شک یقین میں بدل گیا کہ اب ہماری چھٹی ہو جائے گی اور اپوزیشن جو ہے ان کے پاس ووٹوں کی تعداد مکمل ہو چکی ہے، تو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ایک افسر نے عمران نیازی کو مشورہ دیا کہ آپ فوراً تیل کی قیمتیں کم کر دیں۔ اس کو یہ بات، چونکہ اس کا دماغ تو ہے نہیں، ایک افسوسناک بات ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے، اس نے فوراً پیغام بھیجا
پیغام رساں کے ذریعے اس وقت کے وزیر خزانہ کو کہ بھئی ہمیں قیمتیں کم کر دینی چاہیے. جو بھی اس نے کم کیا 10 روپے 15 روپے یا جو بھی تھا, اس وقت کے وزیر خزانہ نے اپنے سر چھت کو لگایا کہ یہ تو ممکن نہیں, میں یہ نہیں کر سکتا, بالکل ہمارے پاس پیسے کہاں ہیں, اور ادھار لے رہے ہیں. ان 3.25 سالوں میں آپ جانتے ہیں مفتاح اسماعیل ہمارے وزیر خزانہ بیٹھے ہیں, 3000 ارب روپیہ, مفتاح ایم رائٹ, 3000 ارب روپے کے قرض لیے, سوری 20,000 ارب روپے, میں 30,000 کرتے 20,000 ارب روپے کے قرض لیے گئے, جو کہ پاکستان کی تاریخ سے لے کر اس وقت تک یعنی 80% پاکستان کے لیے گئے قرضوں کے مساوی تھے. اور انہوں نے تیل کی قیمتیں یکایک کم کر کے انہوں نے نہ صرف یہ گڑھا کھودا بلکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو معاشی تباہی کے دہانے دھکیل دیا. آئی ایم ایف کے جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا, ہم نے نہیں کیا, یہ معاہدہ انہوں نے کیا تھا, اس معاہدے کی انہوں نے اس کو پارا پارا کر دیا. اب جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو سامنے مشکلات تھی, اور آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے وہ رک چکا تھا. انہوں نے ہمیں کہا جناب آپ وہ شرطیں پوری کریں, وہ دوبارہ آپ ٹیکس لگائیں جو پچھلی حکومت نے ہم سے اپنا معاہدہ کیا تھا, تب ہم آپ سے بات کریں گے, ورنہ آپ سے ہم بات نہیں کر سکتے. اور آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے 3.25 سال میں معاشی تباہی میں کرپشن کو سر فہرست کر دیا. آپ کو اچھی طرح علم تھا کہ نواز شریف کے دور میں 2018 اگست میں جب یہ حکومت آئی تو اس سے پہلے چینی 52 روپے تھی. میں درست کہہ رہا ہوں؟ زور سے بتائیں, میں درست کہہ رہا ہوں؟ وہ وقت آیا کہ چینی 100 روپے سے کراس کر گئی پی ٹی آئی کی حکومت میں, 100 روپے سے. ہوا کیا کہ انہوں نے منصوبہ بنایا, انہوں نے چینی پہلے ایکسپورٹ کی کہ جی ہمارے پاس بہت چینی کے وافر ذخائر ہیں, اور اس کے اوپر ترا امتیاز یہ کہ ساتھ سبسڈی دے دی کہ جی چونکہ چینی ایکسپورٹ کرنی ہے تو وہ ڈالر کمانے کے لیے کچھ خسارہ ہے تو سبسڈی دے دی. حالانکہ سبسڈی دینے کا کوئی جواز نہیں تھا. کیوں؟ کہ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں اپنی قدر کھو رہا تھا, یعنی نیچے جا رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ, میں مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے, کہ اگر آپ 1 کلو چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر اگر آپ $1 کماتے ہیں, میں مثال دے رہا ہوں, مثال آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھانے کے لیے. جو وقت گزرتا گیا وہ وقت بھی آ گیا کہ 1 کلو ایکسپورٹ کی تو $1 کے مقابلے میں جب روپیہ نیچے جا رہا تھا وہ 100 روپے کے مقابلے میں 120 روپے مل رہے تھے. ایک تو یہ منافع جس کو میں ونڈ فال کہتا ہوں, اور دوسرا سبسڈی ساتھ مل رہی تھی. اس طرح پاکستان کے اربوں روپے انہوں نے ہڑپ کیے سبسڈی کے نام پر, اور دوسری طرف ڈالر جو اپنی تیزی سے اوپر جا رہا تھا اور روپیہ نیچے آ رہا تھا وہ ونڈ فال بھی ان کی جیب میں گیا, اور اس طرح اربوں روپے ہڑپ کیے گئے. اسی طریقے سے گندم کے اوپر, گندم انہوں نے پہلے ایکسپورٹ کی, پھر گندم بعد میں امپورٹ کی, مہنگی گندم, اس میں پاکستان کا انہوں نے بیڑا غرق کیا معاش کا. اس کے بعد وقت آیا کہ گیس مارکیٹ میں, جب کووڈ کے زمانے میں بتا رہا ہوں, مارکیٹ میں کووڈ کے بعد مارکیٹ میں گیس $4 پر یونٹ تھی. گیس مارکیٹ, سپاٹ مارکیٹ $3 یا $4 تھی گیس, جس سے ہمارے بجلی کے پلانٹ چلتے ہیں اور کارخانے چلتے ہیں اور گھروں میں جاتی ہے.
انہوں نے نہیں خریدی، نہ اسپاٹ مارکیٹ میں انہوں نے لیا، نہ لانگ ٹرم معاہدے کیے۔ نواز شریف کے زمانے میں جب یہ اعلان لگ رہے تھے تو قطر کے ساتھ جی ٹو جی معاہدہ کیا، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، اور وہ 13% پہ وہ گیس لی گئی۔ وہ مطلب میں آسان لفظوں میں سمجھا دوں کہ وہ کروڈ آئل سے اس کا گیس کا ایک ہوتا ہے ریلیشن، اور بہت اچھے داموں پر اور اچھے شرائط پر وہ معاہدہ ہوا لانگ ٹرم۔ پھر 2015-16 کی بات ہے، 16 کی، پھر 2021 میں دوبارہ ان کے دور میں معاہدہ ہوا۔ نواز شریف کا معاہدہ 15 سال کا تھا دیر پا، اور یہ معاہدہ دوسرا جو ہوا وہ 10 سال کا تھا۔ اس میں قطر نے مہربانی کی اور بھی انہوں نے سستی یعنی 10% پہ انہوں نے وہ گیس دی، اور وہ معاہدہ جب ہوا تو آپ کو یاد ہے وہ ہمارے جو سپہ سالار وہ خود تشریف لے گئے تھے۔ اس کے بعد جب کووڈ آیا تو گیس جو تھی وہ یعنی بالکل ریوڑیوں کے بھاؤ بک رہی تھی، انہوں نے اس کو نہیں خریدا، نہ لانگ ٹرم نہ شارٹ ٹرم انہوں نے خریدا، اور پھر تیل مافیا اپنا حاوی ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مہنگی ترین بجلی بننی شروع ہوئی پاکستان میں۔ اور پھر جب یوکرین کا کرائسس آیا، کیا پتا ہوتا ہے کرائسس کب آ سکتا ہے، جنگ چھڑی تو روس نے گیس بند کر دی، پوری دنیا، یورپ خاص طور پر وہ پل پڑا جہاں جہاں گیس اویلیبل تھی، اور ہمارے جیسے ملک کو گیس حاصل کرنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ یقین کریں کہ پوری کوشش کے بعد ٹینڈرز کھلتے تھے، کوئی بڈ نہیں آتی تھی کہ گیس اویلیبل نہیں تھی، اور ہمیں مہنگے ترین تیل خریدنا پڑا، مہنگا ترین تیل، اور اس سے پہلے بجلی بنائی، اور بجلی بنا کر آگے جو چھوٹا جو غریب آدمی اس کو سبسڈی دے کر آگے بجلی مہیا کی، یعنی مہنگا ترین تیل خریدا، مہنگی ترین بجلی بنائی، اور آگے پھر یہ خودار کی زندگی ہم بسر کرتے ہیں، پھر اس میں پیسہ ڈال کر اس کو بجلی کو سستا کر کے آگے عام آدمی کو، کسان کو بجلی مہیا کی۔ یعنی جس ملک کی حالت یہ ہو اس کے ساتھ 3.25 سال جو کھلواڑ کھیلا گیا، جو تماشا کیا گیا، وہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ایسا۔ بڑے بڑے لوگ دیکھے، لیکن اس طرح کا تماشا جس نے پاکستان کی معیشت کو اس کا کچومر نکال دیا، دن رات جھوٹ بولا قوم کے ساتھ، چور اور ڈاکو کا بیانیہ دن رات اپنا ہر جگہ کہا، اور چاہے اپنا لوگوں کی دال روٹی کا معاملہ ہو، چاہے لوگوں کے روزگار کا معاملہ ہو، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بھاشن دینا، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو معاملات جو اب سامنے آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جان چاہتا تاکہ میں جو اصل مقصد جو آج کی میٹنگ کا ہے میں اس پر موقوف رہوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بزرگوں، بھائیوں اور میرے بہنوں اور ساتھیوں کہ یہ وہ حالات تھے جس میں ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالی، اور پھر جب آئی ایم ایف میری ابھی پرسوں جب آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوا تو کابینہ میں ایک میٹنگ بیٹھا تھا، تو یہ منسٹر آف فائنانس میرے پاس تشریف لائے، کہا جی کہ ابھی خبر آئی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا ہے۔ تو میں نے بھری میٹنگ میں کہا کہ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا، مگر یہ کوئی مبارکباد کا موقع نہیں ہے کہ ہم قرض لے رہے ہیں تو اس کے اوپر کس بات کی خوشی اور کس بات کی مبارکباد؟ اس مالک کا کرم ضرور ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ڈیفالٹ سے بچ گئے، جو عمران خان چاہتا تھا اور بار بار کہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ یہ بن جائے گا سری لنکا۔ وہ اب آپ دیکھ لیں اس کا چہرہ، دیکھ لیں اس کا کہ وہ چاہتا تھا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان سری لنکا بن جائے، وہ چاہتا تھا، وگرنہ یہ
خواہش نہ ہوتی تو کبھی ان کا سابق وزیر خزانہ عمران خان کے حکم پر فون کرتا کہ جناب آپ وہ لیٹر جو ہے لکھ دو وفاق کو کہ ہم اپنے سرپلس نہیں دیں گے، کیونکہ آئی ایم ایف کی شرط تھی. یہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے کہ تمام شرائط میں سے ایک یہ بھی شرط تھی کہ صوبے لیٹر لکھیں وفاق کو، چاروں صوبے، کہ ہم سال کے آخر میں سرپلس، یعنی جو ہمارا جو بجٹ جو ہے ہمارا جو وہ سرپلس میں ہوگا. اور پھر جب وہ وقت قریب آ رہا تھا آئی ایم ایف کے بورڈ کی میٹنگ کا، یعنی 29 اگست جو ابھی گزری ہے، انہوں نے اپنا فون کیے فائنانس منسٹر کے پی کو اور فائنانس منسٹر پنجاب کو. کے پی کا تو خط پہنچ گیا، پنجاب کا خط بیچ میں کہیں اٹک گیا، اور اس کی آپ نے آواز سن لی، گفتگو سن لی. اس کے بعد کسی کو شک ہے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو مسیحا کہتا تھا کہ میں پاکستان میں 90 دن میں پاکستان میں کرپشن ختم کروں گا، میں پاکستان میں جو یہ چور ڈاکو 300 ارب ڈالر لے گئے میں وہ واپس لے کے آؤں گا، 100 ماروں گا آئی ایم ایف کے منہ پہ، 100 ماروں گا فلانے کے منہ پہ، اور اس کے باوجود بھی ہم پہ اپنا سرپلس بچ جائے گا. جو کہتا تھکتا نہیں تھا کہ میں پاکستان میں 50 لاکھ غریبوں کے لیے گھر بنا کے دوں گا، جو یہ کہتا تھکتا نہیں تھا کہ میں پاکستان میں 2 کروڑ نوکریاں دوں گا، جو یہ کہتا تھکتا نہیں تھا کہ میں اگر روپیہ جو ہے وہ مہنگا ہو جائے، بجلی 1 روپے مہنگی ہو جائے تو وہ وزیر اعظم وہ چور ہوتا ہے، جو یہ کہتا تھکتا نہیں تھا کہ بجلی کے بلوں کو آگ لگا دو اور ہنڈی کے ذریعے پیسے لاؤ. آج میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ ہم نے سخت فیصلے ضرور کیے ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، لیکن کم از کم آپ اس کا چہرہ جان لیں. جب ہماری پارٹی اپوزیشن میں تھی تو کس طریقے کے ساتھ اس نے ہمارے ممبروں کے ساتھ سلوک کیا، اور جیلوں میں پہنچانے کے لیے اور کال کوٹری میں پہنچانے کے لیے آخری حد تک گیا. لیکن سلام ہے میاں نواز شریف کو، سلام ہے آپ کو، ہماری پارٹی کے زعماء کو، جنہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ پورا مقابلہ کیا. میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، ہم نے تو کبھی رونا دھونا نہیں کیا، یہاں تک کہ بیٹیوں اور بہنوں کو نہیں چھوڑا. کون نہیں جانتا کہ مریم نواز شریف کے ساتھ کتنا انہوں نے ظلم کیا. ایک اور ہماری بہن جو ہے زرداری صاحب کی بہن، ان کے ساتھ کیا ظلم کیا، اور میں کیا بتاؤں آپ کو، کس کس کا نام لوں، اور پھر کس طرح ان کے ساتھ جیلوں کے اندر سختی کی گئی کہ ان کو زمینوں پہ لٹاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو. سب نے، ہم نے، اللہ نے ہمت دی، اس کو برداشت کیا. آج اگر پاکستان کی فوج کے خلاف اگر انتشار پیدا کرنے کی بات کی جاتی ہے اور پاکستان کے اداروں کو تقسیم کرنے کی بات کی جاتی ہے، میوٹنی کی بات کی جاتی ہے، اور اس کا اگر قانون نوٹس لیتا ہے تو پھر وہ بھی چہرہ آپ نے دیکھا اور وہ بھی زبان دیکھی کہ یہ جب جیل جاتے ہیں تو لگ کی سپیڈ شروع ہو جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کسی کو اس طرح کا دن نہ دکھائے. انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اور خدا کا خوف دل میں ہونا چاہیے. کس طریقے سے رونت کے ساتھ مقدمے بنائے گئے اور آرٹیکل 6 تک کے لیے ایف آئی کو کہا گیا کہ آرٹیکل 6 کے تحت ان کو شہباز شریف کو، خواجہ آصف کو، مریم کو، نواز کو، سب کو ان کو اندر کرو اور ان سے یہ کرو. پرویز رشید کس کے خلاف آرٹیکل 6 تک گئے. قانون بدلا، نیب کا قانون بدلا کہ جناب ریٹائرڈ ججز لے کے آ جاؤ تاکہ ان کو سزائیں دلوا دیں. بھائی جو حاضر ججز ہیں
ان کی کیا کمی تھی کہ آپ کو ریٹائرڈ ججز کی ضرورت پڑ گئی؟ بھائی کیانی صاحب پلیز توجہ ذرا مہربانی کر کے. تو یہ جو صورتحال تھی میرے بزرگوں، بھائی اور بہن، یہ انتہائی تکلیف دہ تھی، لیکن اس رب نے ہمیں حوصلہ دیا. آج ہم نے 4 مہینوں میں، اور میاں نواز شریف سے لے کر مجھے اور پوری پارٹی، کون چاہے گا کہ ایک دھیلا بھی غریب آدمی کے اوپر ہم اس کو بوجھ ڈالیں مہنگائی کے لحاظ سے؟ کون چاہے گا؟ یہ وہی تو نواز شریف ہے جس نے اپنے زمانے میں اس ملک کے اندر صحت کارڈ جاری کیا، اس ملک کے اندر کسانوں کو، لاکھوں کسانوں کو سبسڈی دی، اس ملک کے اندر فرٹیلائزر کی سبسڈی دی، اس ملک کے اندر بجلی کی سبسڈی دی. وہی نواز شریف، وہی یہ خادم، وہی یہ پارٹی جو کہ اپنے دور میں عوام کی خدمت کے لیے دن رات خدمت کرتی رہی. اور کون کون سا وہ منصوبہ نہیں تھا جس کو نواز شریف کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انتہائی برق رفتاری سے مکمل کروایا گیا، اور پوری شفافیت کے ساتھ. آپ اس بات کے گواہ ہیں. آج میں پوچھتا ہوں کہ کس منہ سے یہ چور ڈاکو لوگوں کو کہتا ہے؟ بھئی 4.25 سال اپنے تم حکومت میں رہے، تم نے FIA تمہارے پاس، نیب کو تم نے ہمارے خلاف اس طرح چھوڑا ہوا تھا کہ اگلا جملہ میرے منہ پہ میں لا نہیں سکتا. اور پھر خود تم لاہور میں جا کر بیٹھتے تھے اپنے پیاروں کے ساتھ کہ مریم نواز کو اس طرح جیل میں بند کرو، خواجہ آصف کو اس طرح یہ تکلیف دو، رانا ثناء اللہ کو اس طرح تکلیف دو، سعد رفیق کو اس طرح تکلیف دو. خود بیٹھ کے تم لاہور میں جب ان کی بیلیں کینسل ہوتی تھیں یا ان کو اپنا نیب گرفتار کرتا تھا. اور آج آپ 4.25 سال کہتے ہیں کہ چور ڈاکو چور ڈاکو. کس منہ سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پیدا اس دن ہوئے کہ جس دن شاید دنیا میں سب کوئی جھوٹ ہی بولتے تھے. اس کے علاوہ اور کچھ کا مجھے جواب نہیں ملتا. اور میں آپ کو آج کہتا ہوں کہ اس سے بڑا جھوٹا، مکار اور فریبی اور دوگلا اور پاکستان دشمن شخص شاید کبھی اپنے دنیا میں پیدا ہوا ہو. بالکل یہ میں ایمانداری سے کہتا ہوں. کوئی کچھ کہے، میں کسی کے بارے میں اس طرح کا میں ذہن بناتا نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنے دیکھ لیا، اس کے سر سے پاؤں سے لے کر دیکھ لیا کہ جو شخص خط لکھوا دے کہ بھائی IMF کا پروگرام ختم ہو جائے اور یہ دیوالیہ ہو جائے اور یہ پاکستان اللہ نہ کرے سری لنکا بن جائے، تو یہ ملک دشمنی ہے. اور کیا ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ مجھے آج اس سے بڑی ملک دشمنی کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ پاکستان تباہی کے دہانے پہنچ گیا. ایک ملک، دوست ملک، بلکہ برادر ملک، اس نے اپنا، اس زمانے میں انہوں نے پیسے مانگے کہ ہمیں پیسے چاہیے ورنہ ہمارا پروگرام خراب ہو جائے گا، ہمیں فوراً انہوں نے پیسے دے دیے اور انہوں نے پیسے فوراً واپس کر دیے. اس شخص نے رونت کے ساتھ اس کو پایا حقارت سے ٹکرا دیا اس امداد کو اس ملک سے کہ جی آپ نے پیسے کم دیے ہیں. اندازہ کریں، اندازہ فرمائیں آپ ذرا. یعنی ایک پیسے مانگنا اور اس کے اوپر اکڑنا کہ بھی آپ نے پیسے کم دیے. پھر مجھ پہ الزام لگتا ہے، میں اگر ایک جملہ جو بار بار کہتا ہوں تو میں وہ جملہ نہیں کہتا، لیکن کیا فقیر کی کبھی اکڑ پھو ہوتی ہے؟ آج IMF کا اگر معاہدہ ہوا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ سب کو کرنا چاہیے کہ ہمیں اب موقع مل گیا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا. لیکن یہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح عمران نیازی نے پاکستان کو 4.25 سال چلایا اور ایک اس ادارے نے اس کو پالا پوسا کہ 75 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی اور آئندہ بھی کبھی مثال نہیں ملے گی. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. جس حد تک اس کو سپورٹ کیا گیا اور جس حد تک اس کی جو نزاکتیں اور اس کے نخرے برداشت کیے گئے،
میں تو جب دیکھتا ہوں، اب تو میں خود دیکھ رہا ہوں اپنا پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے جو کچھ یہ آدمی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے فیصلے کرتا تھا اور اس کی اپنی من مانی کرتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر کلٹ بنا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کلٹ کو اس کا علاج ڈھونڈے گا. لیکن مجھے بتا دیں کہ 4.25 سال میں کون سی ایک چیز ہے جو اس نیازی نے کی ہو تو جس کو مثال بنا کر میں بھی کہوں. اب ایک پروگرام تھا، میں